رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ایک اور ویڈیو قرآن کے موضوع پر، لغوی موضوع پر۔ اس دفعہ اسی چیز کو کنٹینیو کروں گا جو میں نے پہلے کی تھی، کانٹیکسٹ، سیاق و سباق کے اندر بہترین طریقے سے کلام کرنا، کیونکہ میں پہلے بھی اس پہ کر چکا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی کہانی میں، پھر سے ابراہیم علیہ السلام کی کہانی لے کے آیا ہوں، اور اب آپ کو دکھاؤں گا قرآن کس طریقے سے ایک اور لفظ، صرف دو لفظوں کو دو مختلف آیتوں میں اس کا آپس میں مقابلہ کریں گے اور دیکھیں گے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بہترین جگہ بہترین لفظ چن کے رکھا گیا۔ اچھا، یہاں پہ سورہ صافات آپ کے سامنے، سورہ نمبر 37، اس کی آیت نمبر ہے 98۔ اب یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لوگوں نے جب انہیں آگ میں جلانے کی کوشش کی اور انہیں آگ کے اندر پھینکنے کی کوشش کی، اور یہ ساری وہ کہانی ہے۔ قرآن میں دو مختلف جگہوں سے میں اس کو مقابلہ کروں گا، ایک یہاں پہ سورہ صافات ہے، اور یہاں کی کہانی جو ہے وہ یہ یہاں پہ کہا گیا ہے، انہوں نے، یہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین، انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہیے مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک یہ، دوسرا یہاں پہ سورہ انبیاء میں یہی کہانی کہ جب انہوں نے جلانے کی کوشش کی، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 70 میں کہا گیا، وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ اب سبحان اللہ، یہاں پہ دیکھیں لفظ استعمال ہوا ہے اسفلین، جس کا مطلب ہوتا ہے سب سے نیچا۔ یہ دیکھیں آپ، اس کے اوپر میں نے کرسر کیا تو لکھا ہوا ہے دا لوسٹ، سب سے نیچا، یہ لفظ اسفلین، جس کا ترجمہ یہاں پہ انہوں نے کیا ہوا ہے کچھ اس طریقے سے کہ انہی کو نیچا دکھا دیا، جبکہ یہاں سورہ انبیاء میں اس کو لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں نیچا دکھایا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا کیا، ہم نے ان کو بنا دیا، کیا، ان کو بری طرح ناکام کر دیا اور انہیں ہارنے والا بنا دیا، اور یہاں پہ لفظ استعمال ہوا اخسرین، سب سے بڑے ہارنے والے، اخسرین یہ لفظ۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اللہ ادھر بھی وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا، ادھر بھی وہی لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کیوں کہا کہ ہم نے انہیں بری طرح ناکام کر دیا، یعنی ہرا دیا، اور ادھر یہ کیوں کہا کہ انہیں نیچا دکھا دیا؟ کیا فرق پڑنا تھا کہ ادھر کہہ دیتے نیچا دکھایا، ادھر کہہ دیتے ناکام کر دیا؟ ناکام بھی کیا، نیچا بھی دکھایا، کیا فرق پڑتا ہے؟ سبحان اللہ۔ لیکن اب آپ دیکھیں سیاق و سباق، سورہ صافات کے پیچھے آپ اگر چلتے ہوئے آئیں تو یہاں پہ پچھلی آیت کہتی ہے قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم، انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک آلاؤ تیار کرو، اور یہاں پہ ترجمہ آپ دیکھیں بنیان کا، ایک سٹرکچر، ایک بلڈنگ، ایک ایسی چیز بناؤ، بلڈنگ سی جہاں پہ آگ وغیرہ جلا سکے، اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ یہاں پہ یہ سیاق و سباق ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہیے مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھایا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں جہاں پہ ایک آلاؤ، ایک بڑا سا ایک برتن، ایک آگ کا ایک سٹرکچر بنایا جاتا ہے، اس کے اندر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنا چاہا۔ سبحان اللہ، اندر نیچے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے نیچے پھینکنا چاہیا، ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں سیاق و سباق میں بہترین الفاظ استعمال کیا، اسفلین، سب سے نیچا انہیں کر دیا، کیونکہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے نیچے پھینکنا چاہا آگ کے اندر۔ اس سٹرکچر، یہاں پہ دیکھیں یہ سٹرکچر بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک آلاؤ تیار کرو، یہاں پہ ایک فرنس، ایک بنیانن، ایک عمارت سی جس کے اندر آگ انہیں جلانی تھی، تو اس کے اندر ڈالا، چونکہ اس سٹرکچر کا یہاں پہ ذکر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے ان کو اس کے اندر پھینکنا چاہا، ہم نے انہی کو سب سے نیچا دکھا دیا۔ یہاں پہ بالکل سیاق و سباق کے مطابق بہترین الفاظ چنا۔ جبکہ سورہ انبیاء میں آ جائیں، یہاں پہ اس کی سیاق و سباق دیکھیں، پچھلی آیت میں جا کے آیت نمبر 68 سے دیکھیں، قالوا حرقوه وانصروا، یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جلا ڈالو اور حمایت کرو، یعنی مدد کرو اپنے خداؤں کی۔ یہ گویا کہ ایک جنگ ہو رہی ہے خداؤں کے خلاف، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک جنگ ہے، اس میں مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ آگے کہا وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے انہی کو بری طرح ناکام کر دیا، ہرا دیا، اخسرین، بدترین، ہارنے والے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ کہا گیا تھا ان کے خداؤں کی حمایت کرو، مدد کرو، یہاں پہ انصرو، مدد کرو، یعنی سپورٹ، ٹو سپورٹ، مدد کرو، یعنی مدد کہاں کی جاتی ہے؟ کسی جنگ میں۔ جنگ میں کیا ہوتی ہے؟ ہار جیت ہوتی ہے، چونکہ جنگ میں ایک ہار جیت ہوتی ہے لڑائی میں، لہٰذا یہاں پہ کہا ہارنے والا، بری طرح ناکام ہونے والا ہم نے ان کو بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ جہاں ذکر کیا گیا ان لوگوں نے کہا مدد کرو، اللہ نے کہا ہم نے ان کو ہارنے والا بنا دیا، جہاں اللہ نے بری طرح ناکام ہونے والا بنا دیا، جہاں اللہ نے کہا لوگوں نے کہا کہ ان کے لیے کوئی ایک آلاؤ تیار کرو، اس کے اندر آگ کا گڑھا بناؤ، ادھر اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں انہی کو نیچا دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔
ہر چیز اپنے سیاق و سباق کے مطابق بالکل بہترین جگہ پر اللہ نے چن کے الفاظ رکھے ہیں. یہ کوئی ایسے نہیں الل ٹپ رینڈم کلام کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ دیتا ہے یہاں پہ، نہ یہ اللہ کی آیات ہیں. اور آیات کیا ہوتی ہے؟ جو چیز کسی چیز کی طرف آپ کو نشاندہی کر رہی ہے. اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کی نشانی دکھا رہی ہے کہ یہ کلام کسی اور کا نہیں ہے. دیکھ لو اس کے اندر کتنے بہترین طریقے سے چن کے میں نے الفاظ رکھے، نشانی دے رہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں جاگو، دیکھو اس کے اندر غور و فکر تدبر کرو کہ یہ کوئی انسان لکھ سکتا ہے اس طریقے سے بہترین کلام. سبحان اللہ. یہ ایک مثال دی اور وہ ساری باتیں دوبارہ سے دہرائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر وہ لغوی معجزے، سائنسی معجزے، عددی معجزے سارے ایک ساتھ اس کتاب کے اندر. اس کے ساتھ یہ بات کی قرآن ایک ساتھ نہیں نازل کیا گیا، مختلف وقت میں مختلف آیات نازل ہوئی، اس کے باوجود ہر آیت کے ساتھ بہترین لفظ چنا گیا. ہر کہانی ایک ہی تھی لیکن جہاں جو مناسب لفظ تھا وہی چنا گیا. اور دیکھیں پچھلے 1400 سال سے اس کتاب کو بدلا بھی نہیں گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اب انسان مجبور ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ یہ دیکھتے رہیں اور اپنے دل کے اندر یقین پیدا کرتے چلے جائیں، پختہ کرتے چلے جائیں کہ یہ اللہ کے سوا کسی کا کلام نہیں ہو سکتا. ایک ایک آیت اللہ کی آیت کہتے کس کو؟ کوئی چیز جو نشانی دے رہی ہے، نشانی آئی ہیں اللہ کی، اس پہ تدبر کریں پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام کوئی انسان نہیں لکھ سکتا خدا کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان یقین تک بڑھائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.